آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت ہی نازک، ایک اہم دور پر بات کر رہے ہیں۔ جی تیموری حملے اور پھر وہ بھائیوں کی خانہ جنگی، اس سب نے سلطنت کو تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ بالکل، وہ بہت ہی مشکل وقت تھا۔ تو ایسے میں سلطان محمد اول، جنہیں دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ بکھری ہوئی ریاست دوبارہ کیسے جوڑی؟ جی یہی اصل سوال ہے۔ خاص طور پر 1414 کی اناطولیہ مہم آج ہماری گفتگو کا مرکز ہوگی۔ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، محمد اول کا تخت پر بیٹھنا یہ تو پہلا قدم تھا۔ اصل چیلنج تھا ریاست کو دوبارہ منظم کرنا، اسے استحکام دینا۔ تو پہلا قدم کیا تھا تخت سنبھالنے کے بعد؟ پہلا قدم، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، وہ یورپ کی طرف تھا۔ یورپ یعنی امن قائم کرنا؟ جی ہاں، بازنطینی سلطنت، سربیا، وینس، ان سب کے ساتھ معاہدے کیے۔ کچھ علاقے جو قبضے میں تھے وہ واپس بھی کیے۔ اچھا، تاکہ مغربی سرحد پر سکون ہو جائے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی سفارتی چال تھی کہ اگر یورپ میں امن ہوگا تو وہ اپنی پوری توجہ اناطولیہ پر دے سکیں گے۔ اناطولیہ، جہاں اصل مسائل تھے؟ جی، اناطولیہ میں کئی ترکمان بے جو خانہ جنگی کے دوران خود مختار ہو گئے تھے یا علاقے دبا بیٹھے تھے، وہ بڑا چیلنج تھے۔ اور ان میں سب سے بڑا چیلنج؟ وہ تھے کرامان کے حکمران محمد بے۔ کرامانی خود کو سلجوکیوں کا وارث سمجھتے تھے اور عثمانیوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اچھا، تو یہ محمد بے جب سلطان محمد اول یورپ میں اپنے بھائی موسیٰ سے لڑ رہے تھے، تب اس نے کیا کیا؟ محمد بے نے اس موقع کو غنیمت جانا، فوراً ایک بڑی فوج جمع کی اور پرانے عثمانی دارالحکومت برسا کا محاصرہ کر لیا۔ اوہ، برسا کا؟ یہ تو بڑی ہمت کی بات تھی۔ جی ہاں، اور صرف یہی نہیں، اس نے ایدن کے حکمران جنید بے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اچھا، اتحاد بنا لیا۔ بالکل، برسا کا محاصرہ کوئی 1 مہینہ چلا۔ وہاں عثمانی کمانڈر حاجی ایواز پاشا تھے، انہوں نے کمار بہادری سے شہر کو بچایا۔ سنا ہے محمد بے نے دریا کا رخ موڑنے کی بھی کوشش کی؟ جی، ایسی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا وہیں۔ کیا؟ جب سلطان کے بھائی موسیٰ چلیبی کی لاش تدفین کے لیے برسا لائی گئی، ہاں تو محمد بے نے تابوت کھلوایا۔ ہاں۔ وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ واقعی مر گیا ہے، جو اس کا ممکنہ اتحادی ہو سکتا تھا۔ اس کی موت پر وہ کافی مایوس بھی ہوا۔ اچھا، تو پھر جب سلطان محمد اول یورپ سے فارغ ہو کر اناطولیہ آئے؟ جی، وہ سیدھے اناطولیہ آئے۔ تو پہلے کس کی طرف گئے، کارمان یا جنید بے؟ پہلے انہوں نے جنید بے کا معاملہ صاف کیا، اچھا، ازمیر کا قلعہ فتح کیا۔ اور جنید بے کا کیا بنا؟ یہ دلچسپ ہے، سلطان نے اسے شکست دینے کے بعد معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے ایک صوبے کا گورنر بھی بنا دیا۔ معاف کر دیا؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہ ان کی پالیسی کا حصہ لگتا ہے۔ شاید وہ دشمنوں کو مکمل ختم کرنے کے بجائے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، جنید کے بعد پھر کارمان کی باری آئی۔ بے شہر یہ علاقے فتح کیے۔ اور پھر کونیا، جو دارالحکومت تھا؟ جی، کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ کافی شدید لڑائی ہوئی، بارشیں بھی بہت ہوئیں، نقصانات بھی ہوئے۔ آخرکار محمد بے نے صلح کی درخواست کی۔ اور سلطان نے مان لی؟ ہاں، سلطان نے درخواست قبول کر لی۔ شاید وہ مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صلح زیادہ دیر نہیں چلی۔ بالکل نہیں چلی۔ جیسے ہی سلطان کی فوج واپس ہوئی، محمد بے نے فوراً اپنا وعدہ توڑ دیا۔ کیا اس نے؟ اس نے بے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اوہو، سلطان کا رد عمل کیا تھا؟ سلطان کو جب یہ خبر ملی تو وہ شدید غصے میں آئے، اتنے زیادہ کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ بیمار پڑ گئے؟ جی ہاں، اور یہاں پر ان کے وزیر اعظم بایزید پاشا نے کمان سنبھالی۔ بایزید پاشا، اچھا۔ بایزید پاشا کے محمد بے سے پرانے تعلقات تھے۔ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ایک چال چلی۔ کیسی چال؟ اس نے محمد بے کو خفیہ طور پر پیغام بھیجا۔ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ سلطان شدید بیمار ہیں، قریب المرگ ہیں، تم فوراً حملہ کرو، میں اندر سے تمہاری مدد کروں گا۔ اوہ، یہ تو سیدھا سیدھا جال تھا۔ بالکل، ایک پھاند۔ محمد بے اس دھوکے میں آ گیا۔ اور اس نے حملہ کر دیا؟ جی، وہ اپنی فوج لے کر انقرہ کی طرف بڑھا، لیکن راستے میں کیا ہوا؟ بایزید پاشا اپنی فوج کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اچانک حملہ کیا اور محمد بے اور اس کے بیٹے مصطفیٰ دونوں کو زندہ گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لیا؟ اچھا، پھر ان قیدیوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان اگرچہ بیمار تھے لیکن دربار لگایا۔ اور انہوں نے محمد بے سے کیا کہا؟ سلطان نے پوچھا،
तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? तुमने बार बार अहद शिकनी की है। मोहम्मद बे ने क्या जवाब दिया? मोहम्मद बे ने मुकम्मल इताअत का इजहार किया, कसम खाई कि आइंदा कभी बगावत नहीं करेगा और जान बख्शी की दरखास्त की। और सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने? सुल्तान ने अपनी शायद रहमदिली या सियासी बसीरत की वजह से उसे एक बार फिर माफ कर दिया। फिर माफ कर दिया? इतनी बड़ी बगावत के बाद भी? जी, ना सिर्फ माफ किया बल्कि उसकी सल्तनत भी उसे वापस कर दी। ये वाकई हैरानकुन है। इसीलिए शायद उन्हें दूसरा बानी कहते हैं। उन्होंने सल्तनत को जोड़ा तोड़ा नहीं। बिल्कुल, उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही सिफारतकारी और शायद इसे रहमदिली कहें या कुछ और, उससे भी काम लिया। तो खुलासा ये है कि सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने एक तबाहाल सल्तनत को न सिर्फ फौजी कामयाबियों से बल्कि अपनी सियासी हिकमत और एक खास किस्म की पॉलिसी से दोबारा मुस्तहकम किया। जी हाँ। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या बात? यही कि एक हुक्मरान जो रियासत की बुनियादें दोबारा मजबूत कर रहा है, वो एक ऐसे दुश्मन को जो बार बार धोखा देता है, बार बार माफ क्यों कर देता है? ये वाकई एक सवाल है। क्या ये सिर्फ उनकी शख्सी नरमी थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासी मसलहत थी कि एक जाना पहचाना, काबू में रखा जा सकने वाला दुश्मन किसी नए नामालूम खतरे से बेहतर है? ये सवाल वाकई गौर तलब है। जी, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं कि वो इस पहलू पर गौर करें कि इस माफी के पीछे असल वजह क्या हो सकती थी।